اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی، اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی، ایک چشم التفات بڑی دیر ہو گئی، محروم یک نگاہ کرم نقش پر علم، محروم یک نگاہ کرم نقش پر علم، ہاں خالق حیات بڑی دیر ہو گئی، اور دن بھی ہے ظلمتوں کی لپیٹے ہوئے ردا، دن بھی ہے ظلمتوں کی لپیٹے ہوئے ردا، ہے آس پاس رات بڑی دیر ہو گئی، اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی، ایک چشم التفات بڑی دیر ہو گئی، عرش بری سے جب تھا دعاؤں کا رابطہ، عرش بری سے جب تھا دعاؤں کا رابطہ، آئی تھی لب پہ بات بڑی دیر ہو گئی، اے رب کائنات بڑی دیر ہو گئی، ایک چشم التفات بڑی دیر ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور جو آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے انسانوں کو تخلیق فرمایا، انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، پیدا فرمایا، اور اس تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق فرما دیا۔ اب حدیث پاک کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کیا جائے، اللہ رب العزت کی معرفت کو، اس کے قرب کو حاصل کیا جائے، اور ہر وقت اس کی معرفت کے اندر، اس کے قرب کی لذتوں کے اندر اور اس کے دیدار کی لذتوں کے اندر اپنے آپ کو محو رکھا جائے۔ یہی انسان کی زندگی کا جو ہے وہ مقصد ہے۔ پیسہ بنانا انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اور آج کل جو ہمارے ہاں یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد پھر بچے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے رزق کمانا، پھر ان کو بڑی بڑی جائیدادیں بنا کر دے جانا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے اندر راضی رہنا اور اس کی ذات کی معرفت حاصل کرنا، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس وجہ سے انسان کو تخلیق فرمایا اور پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب یہ دنیا داری کے اندر اپنے آپ کو مگن رکھنا، محو رکھنا، یہ صرف اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ میں صرف اپنے بچوں کے لیے روزی کما سکوں، اپنے لیے روزی کما سکوں، مگر اصل جو توجہ ہونی چاہیے وہ صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف ہونی چاہیے۔ ہر کام کے اندر، دنیا کے اندر جو کوئی اعمال کرنے ہیں، جتنے بھی اعمال کرنے ہیں، ہر اعمال کے اندر آپ کی رضا یہی ہونی چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کا طلبگار ہوں۔ میں بچوں کا پیٹ اس وجہ سے پالنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ ہر چیز کے اندر، ہر معاملے کے اندر یہی سوچ ہونی چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے اندر
اپنے آپ کو راضی رکھنا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کو مقام اور درجات جو ہے وہ عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، انسان کو اس وجہ سے پیدا فرمایا گیا تاکہ اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کر سکے۔ اب اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں عطا فرمائیں، ہر ایک چیز کو بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح ہی جس طرح مدینہ پاک کو باقی شہروں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ہی سفر معراج کو باقی تمام سفروں پر فضیلت حاصل ہے، اور دیگر چیزیں جس طرح آب زمزم کو دیگر پانیوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ہی بعض چیزوں کو اللہ رب العزت نے بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جس طرح ہفتہ کے اندر جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح ہی راتوں کے اندر ہی اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر شب قدر کو اور شب برات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب شب قدر اللہ رب العزت نے اس کو بھی فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو، انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس رات کو بھی تمام راتوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ اب شب برات کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے شب برات کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، اس وجہ سے اس رات کا نام برات رکھا گیا، شب برات اس وجہ سے رکھا گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شب برات کے اندر دو براتیں ملتی ہیں، دو براتیں سامنے آتی ہیں، اس میں سے ایک برات یہ ہے کہ بدبختوں کو اللہ رب العزت جنت سے جو ہے وہ بری فرما دیتا ہے، بدبختوں کو جنت سے بری فرما دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انحراف کرتا ہے، منہ پھیر کر رکھتا ہے، اس رات کے اندر بھی بیزاری رکھتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب نہیں فرماتا بلکہ جہنم کا ہی مستحق بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ہی دوسری برات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر دوسری برات یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت خوش بختوں کو جہنم کی آگ سے برات عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جو اشخاص، جو لوگ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اس کی یاد کے اندر اپنے آپ کو مگن رکھتے ہیں، محو رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج کے جمعہ کے اندر میں نے شب برات کے حوالہ سے، ان کے کچھ فضائل کے حوالہ سے، اور ہمیں اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، اور اس کی آمد سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس کے رات کے اندر کیا کرنا چاہیے، اس کے حوالہ سے آج میں موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں کے اندر آپ تک معافی ضمیر کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری زبان پر حق سچ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، جو ہمارے اتارے ہوئے ذکر سے، قرآن مجید سے یا ہماری یاد سے اعراض کرتے ہیں، فإن له معیشة ضنکا، تو ہم اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارا رزق جو ہے وہ تنگ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے من اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكًا، تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور یہ تو دنیا کے اندر اس کو یہ سزا ملی اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کرنے کی وجہ سے، دنیا کے اندر یہ سزا ملتی ہے کہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی روزی کو تنگ کر دیا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن اس کو کیا سزا ملے گی؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن اس شخص کو اندھا اٹھائیں گے، اس شخص کو نابینا اٹھائیں گے، جو شخص دنیا کے اندر رہ کر اللہ رب العزت کی یاد سے منہ موڑے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر بھی اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، اور قیامت کے روز بھی اس کو نابینا جو ہے وہ کر کے اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، فرمایا جو بھی اعمال، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ ساری مصیبتیں انسان کو اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں، اپنے ہی اعمالوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے برے اعمال کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس شخص کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ سب کچھ اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ تو جو شخص نیک اعمال کرتا ہے، عبادات کے اندر اپنے آپ کو مگن رکھتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت تمام تر آزمائشوں کے اندر اس شخص کو جو ہے وہ پورا اتارا کرتا ہے، تمام تر معاملات کے اندر اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کی دستگیری فرمایا کرتا ہے۔ کون شخص؟ من اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اس کے لیے تو پریشانیاں آتی ہیں، مگر جو اس کے نام اپنی زندگی کو لگا دیا کرتا ہے، تمام تر معاملات اس کے مالک کے حضور پیش کر دیتا ہے، ہر ایک معاملات کے اندر اس کی رضا کو شامل کر لیتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت اس کی آزمائشوں کے اندر اس کی مدد فرمایا کرتا ہے، اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ اور آج کل یہ معاملات سامنے آتے ہیں کہ رزق کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس سے چھٹکارا حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس سے چھٹکارے کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مگن کیا جائے اور اپنے رزق کو اس کے حکموں کے مطابق خرچ کیا جائے، تو پھر ہی اللہ رب العزت اس کی طرف پریشانیاں جو ہے وہ نہیں موڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جب ملاقات کے لیے کوہ طور پر جانے لگے تو ایک شخص آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں، کوہ طور پر جا کر میری گزارش بھی ایک کر دینا، یہ عرض کر دینا کہ مولا میں اتنا غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، میں نان شبینہ کو ترس گیا ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، لہٰذا میرے مالک میری زندگی کے اندر جتنا مال لکھا ہوا ہے، جتنی روزی میرے لیے لکھی ہوئی ہے، وہ ایسا کر کے میری ساری روزی مجھ کو ایک مرتبہ ہی عطا فرما دے، سارا رزق ایک مرتبہ ہی عطا فرما دے، تاکہ میں پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا تو کھا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اس بندے کی اس بات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا۔ اب اللہ رب العزت نے اس بندے کو اس کی ساری زندگی کا جتنا رزق تھا وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت نے اس کو ایک مرتبہ ہی عطا فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے ذہن سے یہ بات، آپ اس بات کو چند عرصہ کے لیے بھول گئے، پھر کچھ عرصہ کے بعد 3-4 سال کے بعد جب اس بات کو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات یاد آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں اس شخص کے پاس جا کر پتہ تو کروں وہ شخص اب کیسے زندگی بسر کر رہا ہے، جس کو ایک مرتبہ ہی سارا مال مل گیا تھا، وہ اب اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس جاتے ہیں، اس شخص کے پاس کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا محل تعمیر ہوا ہے اور اس کے محل کے اندر
دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور مخلوق خدا وہاں پر کھانا کھا رہی ہے، مخلوق خدا کے لیے خدمت کا سامان مہیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، استعجاب کی کیفیت تھی۔ اب اس شخص سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں، مولا اس شخص کو تو نے سارا مال عطا فرما دیا تھا، اس شخص کو سب کچھ تو نے ایک ہی مرتبہ عطا فرما دیا تھا، مگر اتنا عرصہ گزر گیا ہے اب بھی اس کے پاس اتنا مال موجود ہے، مال و دولت موجود ہے، محلات موجود ہیں، مخلوق خدا کھانا کھا رہی ہے، مساکین پر خرچ کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہاں میرے موسیٰ، میں نے اس کو ایک مرتبہ ہی سارا مال عطا فرما دیا تھا، مگر وہ جو میں نے مال عطا کیا تھا وہ صرف اس کی ذات کے لیے تھا، صرف اس کی ذات کے لیے دیا تھا، مگر اس بندے نے اگر وہ مال صرف اپنی ذات پر خرچ کرتا تو وہ مال صرف اس کی ذات کے لیے ہی کافی ہوتا، مگر اس بندے نے کیا کیا؟ اس بندے نے اس مال کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر خرچ کیا، اس نے نفع کا سودا کیا ہے، اس وجہ سے اس نے اپنے مال کو اپنی ذات پر بھی خرچ کیا، غریبوں پر بھی خرچ کیا، یتیموں پر بھی خرچ کیا، مسکینوں پر بھی خرچ کیا، ضرورت مندوں پر، حاجت مندوں پر بھی خرچ کیا۔ اس وجہ سے میں نے اس کے مال کو دگنا تگنا کر دیا ہے، کیونکہ جو شخص میری بارگاہ کے اندر میری رضا کے مطابق مال خرچ کیا کرتا ہے، میں اس کے مال کو 10 گنا بڑھا کر اس کو عطا کیا کرتا ہوں، 10 گنا بڑھا کر اس کو عطا فرمایا کرتا ہوں۔ اس وجہ سے اس بندے نے میری بارگاہ کے اندر اپنے مال کو خرچ کیا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کے مال کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے تمام تر معاملات کے اندر جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مال کے اندر، ہمارے رزق کے اندر برکت ہو، جس چیز کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ برکت ہونی چاہیے اسی چیز کو آپ بانٹنا شروع کر دیں، اسی چیز کو آپ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر بانٹنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت اس کے اندر برکتیں عطا فرما دے۔ اگر آپ محبت کے طلبگار ہیں تو آپ محبتوں کو بانٹنا شروع کر دیں، اگر آپ عزت کے طلبگار ہیں تو آپ عزتوں کو بانٹنا شروع کر دیں، لوگوں کو عزتیں دیں۔ اگر آپ رزق کے طلبگار ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائیں، مساکین پر خرچ کریں، یتیموں پر، حاجت مندوں پر خرچ کریں، تو پھر اللہ رب العزت تمہارے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرما دے۔ ایک کثرت ہوتی ہے، ایک برکت ہوتی ہے۔ کثرت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، فیکٹریاں ہیں، جائیدادیں ہیں، کاروبار ہے، مگر اس کے پاس سکون نہیں ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں اور وہ قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ مال اتنا زیادہ ہے مگر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہی مال اڑ جاتا ہے، کبھی کس طرف خرچ ہو جاتا ہے، کبھی کس طرف خرچ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کثرت، مگر اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ مگر آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ برکت اس مال کے اندر ہوتی ہے جو مال اللہ رب العزت جس مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، مال تو تھوڑا ہوتا ہے مگر وہ مال بچ بھی جاتا ہے اور اس سے تمام تر ضروریات بھی پوری ہو جایا کرتی ہیں، تمام تر ضروریات پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کثرت کے ساتھ برکت بھی مانگا کریں، رزق کے اندر وسعت بھی مانگا کریں، مگر خیر و برکت بھی مانگا کریں کہ اللہ رب العزت رزق کے اندر برکت بھی عطا فرمائے۔ تو پھر اللہ رب العزت اس مال کے اندر برکت جب عطا فرمائے گا تو آپ کے پاس مال بھی موجود رہے گا، پریشانیوں سے بھی آپ بچے رہیں گے، مصائب و آلام سے بھی آپ بچے رہیں گے، اس وقت آپ کا مال آپ کے لیے نفع بخش ہوگا۔ اب اس ماہ کے اندر شعبان المعظم کے اندر 15ویں جو شب ہے جس کو شب برات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے حوالہ سے چند گزارشات کرتا ہوں۔ شب برات کے اندر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف فرما ہو جاتا ہے، اپنی شان کے مطابق
आसमान दुनिया पर तशरीफ लाता है और सदा देता है कोई मुझसे रिज़्क़ का तलबगार कि मैं उसको अता कर दूं? है कोई जो मुझसे इज्जतों का तलबगार हो? है कोई जो मुझसे मालो दौलत का तलबगार हो? मैं उस शख्स के सवाल को जो है वो खैरात के अंदर बदल दूं। है कोई शख्स जो मुझसे मांगने वाला, मैं उसको अता कर दूं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर तशरीफ़ ले आता है और ये सदा देता है। फिर उस वक्त जो बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर सर बसजूद होते हैं और उसकी बारगाह के अंदर अपनी जबीन नियाज झुका देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके नामा आमाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी बेहतरियाँ, खैर व बरकतें लिख दिया करता है। नामा आमाल के अंदर, सवाब के अंदर बेहतरियाँ, बरकतें अता फरमाया करता है। वो शख्स जो इस रात को लहव लुअब के अंदर, खेल कूद के अंदर अपना वक्त जो है वो ज़ाय नहीं करता, पटाखों के अंदर, ये जिस तरह आजकल हम देखते हैं शब बारात जिस तरह आती है तो चौराहों के अंदर, गली कूचों के अंदर कभी पटाखों का शोर होता है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों को मना करें, क्योंकि ये रात अजीम रात है। इस रात के अंदर इंसान के नामा अमाल लिखा जाता है जो उसने पूरे साल के अंदर करना होता है। मरने वालों की तादाद लिखी जाती है, किसने मरना है, किसने इस दुनिया के अंदर आना है, किसको कितना रिज्क दिया जाएगा, किसको कितनी इज्जत मिलेगी, ये सब कुछ इस रात के अंदर लिखा जाता है। तो फिर हम इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर अगर इबादत के अंदर अपनी इस रात को सर्फ करें, खर्च करें, तो फिर हमारे नामा अमाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरियां ही अता फरमाएगा। इसी तरह ही तमाम फरिश्तों की दो ईदें हैं। जिस तरह मुसलमानों की दो ईदें हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा, इसी तरह ही फरिश्तों की भी दो ईदें हैं। एक ईद उनकी शब कद्र है और दूसरी ईद शब बरात है। ये दो ईदें हैं, ये फरिश्तों की ईदें हैं और हमारे लिए इस रात के अंदर बहुत सारी बेहतरियां हैं, बरकतें हैं, फजीलतें हैं। इस रात के अंदर हम अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर पेश करें। अब शब बारात से आने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर पहले तो सच्ची तौबा करनी चाहिए, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुरूब आफ्ताब होने तक 14 शाबानुल मुअज़्ज़म जब गुरूब आफ्ताब हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर तशरीफ़ फरमा हो जाता है अपनी शान के मुताबिक। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ नामा आमाल पेश किए जाते हैं। नामा आमाल जब पेश होते हैं तो हमें ये करना चाहिए कि हम उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर तौबा कर लें, पक्की सच्ची तौबा कर लें, ताकि जब हमारे नामा अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर पेश हों तो हमारे नामा अमाल के अंदर गुनाह मौजूद नहीं होने चाहिए। वो बड़ा करीम है, उसकी रहमत तो बहाने तलाश करती है। उसकी बारगाह के अंदर कोई मांगे तो सही, दस्ते दराज बुलंद तो करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता फरमाया करता है। उसकी रहमत बहाने तलाश करती है। वो एक शख्स था ना, बुत खाने के अंदर बैठकर ये सदा लगा रहा था, सारी रात बुत खाने के अंदर बैठकर अपने बुत को पुकारता रहा, या सनमी या सनमी या सनमी, ऐ मेरे सनम, ऐ मेरे बुत, ऐ मेरे बुत, ये कहता रहा हत्ता कि उसकी जुबान एक मरतबा लड़खड़ाई और उसकी जुबान से निकला या समादी, एक मरतबा सिर्फ निकला। देखिए काफिर है, अपने बुत को पुकार रहा है, या सनमी कह रहा है, मगर उसकी जुबान से एक मरतबा निकला या समादी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश के अंदर आई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा, कहा जाओ हमारे बंदे ने पुकारा है, उसकी हाजत को पूरा करके आओ। काफिर है, बुत परस्त है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जिसने एक मरतबा भी पुकारा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश के अंदर आ जाया करती है। उसको पुकारो तो सही। 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। गुनाहों से तौबा करने वाला इस तरह है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमल्ला ज़ंब लहू, गुनाहों से तौबा करने वाला इस तरह है जिस तरह उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है।
جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. الا من تاب وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ رب العزت فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اعمال کو، برے اعمال کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیا کرتا ہے. گناہوں کو مٹا کر نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر درج کر دی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے وہ بڑا کریم ہے. اس کی بارگاہ کے اندر مانگیں، دعائیں کریں، توبہ کریں. شب برات آنے سے پہلے اپنے تمام تر گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جب ہمارے نامہ اعمال پیش ہوں تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر گناہ موجود نہ ہوں بلکہ نیکیاں موجود ہوں. کیونکہ اس کی رحمت وسیع ہے. رحمتی واسعت کل شیء. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ مولا، میں اپنی امت کا گناہگار ترین شخص دیکھنا چاہتا ہوں، گناہگار ترین شخص دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے گناہگار ترین شخص دکھا دے کہ وہ کون ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، تم فلاں چوک پر، فلاں چوراہے پر جا کر کھڑے ہو جانا. جو شخص سب سے پہلے اس چوک سے گزرے گا وہ شخص تیری امت کا سب سے زیادہ گناہگار شخص ہوگا، گناہگار ترین شخص ہوگا. اور اس نے اپنے ہاتھ کے اندر اپنے بچے کے ہاتھ کو پکڑا ہوگا، انگلی کو تھام کر جا رہا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چوک کے اندر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے اس چوک کے اندر آپ موجود ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، بچہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور وہ شخص اپنے بچے کو لے کر جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد اس سے پہلے کوئی بھی شخص وہاں سے نہیں گزرا. سب سے پہلے جو شخص گزرا وہ وہی شخص تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہی شخص میری امت کا گناہگار ترین شخص ہے. اب امت کے گناہگار کو دیکھ کر یا امت کے گناہوں کو دیکھ کر جو نبی ہوتا ہے وہ خوش نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کے دل پر ایک بوجھ بن جاتا ہے. جس طرح ہمارے آقا کریم علیہ السلام اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر ربی حبلی امتی فرمایا کرتے تھے کہ مولا میری امت میری امت. اسی طرح ہی اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کے گناہوں کو دیکھ کر، گناہگاروں کو دیکھ کر، اپنی امت کو گناہوں میں دیکھ کر خوش نہیں ہوا کرتا بلکہ دل پر ایک بوجھ ہوا کرتا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ مولا، اب میں اپنی امت کا سب سے زیادہ نیکوکار شخص دیکھنا چاہتا ہوں. جو میری امت کے اندر سب سے زیادہ نیک ترین شخص ہو میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے موسیٰ، فلاں چوک پر جا کر کھڑے ہو جانا. جو شخص سب سے آخر کے اندر وہاں سے گزرے گا وہ شخص تیری امت کا سب سے زیادہ نیکوکار شخص ہوگا، پوری امت میں سے نیکوکار شخص ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر اسی چوراہے کے اندر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت لوگ آہستہ آہستہ جانے لگتے ہیں. اب وہ شخص بھی گزرتا ہے جو صبح سب سے پہلے اسی چوک سے گزرا تھا، وہ شخص بھی گزرتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیرانی اور استعجاب کی کیفیت بڑھ جاتی ہے کہ اس شخص کے بعد کوئی بھی شخص اس گلی اور چوک سے نہیں گزرتا. سب سے آخر کے اندر جو شخص گزرتا ہے وہ وہی شخص گزرتا ہے جو شخص صبح گناہگار ترین شخص تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پھر عرض کرتے ہیں، مولا، جب میں نے تیری بارگاہ کے اندر گناہگار شخص دیکھنا چاہا تو تو نے مجھے یہی شخص دکھایا. جب میں نے نیکوکار شخص دیکھنا چاہا تو تو نے پھر بھی مجھے یہی شخص دکھایا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہاں موسیٰ، یہ تیری امت کا سب سے زیادہ گناہگار ترین شخص تھا، مگر اس نے اپنے بچے کو ساتھ پکڑا ہوا تھا اور سیر و تفریح پر جا رہا تھا. جب وہاں پر پہنچا اور بچے کی عادت ہوتی ہے، بچہ سوال کرتا ہے،
بات بات پر سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، جاننا چاہتا ہے۔ اب اس بچے نے اپنے والد سے پوچھا، پہاڑیوں کو دیکھا، کہا ابا ان پہاڑیوں سے بڑی کوئی شے ہے؟ اب اس کے والد نے کہا ہاں بیٹا، اس سے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اب پھر اس نے پوچھا، کہا کیا اس پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی شے ہے؟ اب اس والد نے کہا کہ ہاں بیٹا، اس سے بڑا لوہا ہوتا ہے، جب پہاڑ پر چلتا ہے تو اس کو بھی کاٹ دیا کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کہا اس لوہے سے بھی بڑھ کر کوئی شے ہے؟ اب اس کے والد نے کہا کہ ہاں بیٹا، یہ اس زمین کے اندر نہریں ہیں اور اس سے بڑی دریائیں ہیں، سمندر ہیں، سب کچھ ہے۔ اب اس نے پھر پوچھا، کیا ان سمندروں سے بھی بڑھ کر کوئی شے ہے؟ اب اس نے کہا ہاں بیٹا، اس سے بڑی زمین ہے جس پر یہ سمندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اب اس نے پھر پوچھا، کیا اس زمین سے بھی بڑھ کر کوئی شے ہے؟ اب اس نے کہا ہاں بیٹا، اس سے بڑے چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں۔ اب اس نے پھر سوال کیا، کیا ان سے بھی بڑھ کر کوئی شے ہے؟ اب اس نے پھر کہا ہاں بیٹا، اس سے بڑے آسمان ہوتے ہیں، زمین سے بڑے چاند، سورج، ستارے، پھر اس سے بڑھ کر آسمان۔ پھر اس نے پھر پوچھا، کیا میرے والد یہ بتلاؤ، کیا ان سب سے بھی بڑی کوئی شے ہے؟ اب اس شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب وہ جو والد تھا، جو سوالوں کے جواب دے رہا تھا، اب اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب اس نے کہا کہ ہاں بیٹا، اس سب سے بڑے کائنات کے اندر دریا بہت چھوٹے ہیں، سمندر بہت چھوٹے ہیں، زمین بہت چھوٹی ہے، چاند، سورج، ستارے بہت چھوٹے ہیں، آسمان بہت چھوٹے ہیں، مگر ان سب سے بڑی تیرے والد کے گناہ ہیں جو ان سب سے بڑے ہیں۔ اب اس شخص کے آنکھوں سے آنسو جب جاری ہوئے، اب اس بچے نے پھر سوال کیا، کہا میرے والد یہ بتلاؤ، کیا آپ کے گناہوں سے بھی بڑھ کر کوئی شے ہے؟ اب اس کے والد نے کہا کہ ہاں بیٹا، میرے گناہوں سے بھی بڑھ کر اس رب کی رحمت ہے، جس شخص کو مل جاتی ہے اس کے گناہ بھی نیکیوں کے اندر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ اس رب کی رحمت ہے، رحمتی وسعت کل شیء، فرمایا میری رحمت ہر ایک چیز پر وسعت رکھنے والی ہے، وسیع ہے۔ اس رب کی بارگاہ کے اندر لوگوں، دنیا کی سارے عشق، ساری لذتیں ترک کر دو، اس باقی سے عشق کرو، فانی سے عشق نہ کرو، باقی سے عشق کرو، تمہیں بھی باقی بنا دے گی۔ ساری محبتیں، سارے عشق روند ڈالو، اس کی محبت دنیا میں کوئی حسن ایسا نہیں رکھا جو اس کے حسن کے مطابق لذت دے سکے، کوئی عشق ایسا نہیں رکھا جو اس کے عشق کے مطابق لذت دے سکے، کوئی حسن ایسا نہیں ہے جو اس کے حسن کے مطابق لذت دے سکے، کوئی قرب ایسا نہیں رکھا جو اس کے قرب کے مطابق لذت دے سکے۔ ذرا اس طرف بڑھ کر تو دیکھو، سارے لطف، تمام تر ترجیحات اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کیا کیا، فخلقت الخلق، میں نے خلق کو تخلیق فرما دیا، مخلوق کو تخلیق فرما دیا۔ اس کی بارگاہ کے اندر آؤ تو صحیح۔ انسان کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرے، اس کے قرب کو حاصل کرے، اس کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کرے، اس کو جانے اور اس کی بارگاہ کے اندر اس کو مانگے۔ اب دعا جب مانگا کریں تو سر تاپا سوالی بن کر مانگا کریں۔ ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، مگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سے جب کوئی گداگر مانگنے آتا ہے تو وہ کس طرح مانگتا ہے؟ اس نے 1 روپیہ بھی مانگنا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی بتلا رہی ہوتی ہیں کہ یہ سوالی ہے، اس کے ہاتھ بتلا رہے ہوتے ہیں یہ سوالی ہے، اس کا سارا جسم سر تا پاؤ یہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ یہ سوالی ہے، آپ سے مانگ رہا ہے۔ تو جب آپ مولا سے مانگا کریں تو اس ڈھب سے مانگا کریں، اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا، میری خالی جھولی کو مرادوں سے ضرور بھر دے گا۔ اس ڈھب کے ساتھ مانگا کریں۔ مسجد نبوی کا کونا ہے اور اس کونے کے اندر ایک شخص ہے، ایک صحابی ہے، یہ دعا مانگ رہا ہے کہ مولا میں تجھ سے اس وجہ سے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے۔ ذرا یہ جملے سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔
کہا مولا میں اس وجہ سے مانگ رہا ہوں، تو میرا رب ہے، میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ اگر تو ہی مجھے عطا نہیں فرمائے گا تو مجھے کون عطا فرمانے والا ہے؟ تو ہی میرا رب ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام کو بتلاتے ہیں اس کونے کے اندر جو شخص بیٹھا ہے اس کو بلا کر لے آؤ۔ اب اس شخص کو بلایا گیا، ادھر آقا کریم علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا تھا، اس شخص کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا۔ جب کوئی شخص اس ڈھب کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ جب مانگ رہا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کو ضرور عطا فرمایا کرتا ہے۔ اس کی لذت حاصل کریں، گناہوں کو ترک کریں، تمام تر معاملات، تمام تر ترجیحات اس مولا کے حضور پیش کر دیں۔ ساری لذتیں، یہ دنیا کی لذتیں، یہ سب کچھ عبث ہے، بیکار ہے۔ سب کچھ تمہیں مل سکتا ہے جب دعا مانگا کریں تو دعا کے اندر مولا کو مانگا کریں، رب سے رب کو مانگا کریں کہ مولا تو مل جا۔ جب رب مل جائے گا تو ساری خدائی آپ کو مل جائے گی، جب خدا آپ کا ہو جائے گا تو ساری خدائی آپ کی ہو جائے گی۔ اس ڈھب سے مانگا کریں۔ جب ایک زمانے کے اندر ایک قحط پڑا، ایک جگہ پر قحط پڑ گیا اور لوگوں نے یہ مشاورت کی کہ ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرتے ہیں، سارے اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب سخت گرمی ہے، دھوپ کا موسم ہے، قحط کا زمانہ ہے۔ اب ایک شخص دعا مانگنے کے لیے آ رہا ہے اور اس نے چھتری کو اپنے ساتھ لیا ہوا ہے، چھتری کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ اب کسی نے اس سے پوچھا کہ تم دعا مانگنے کے لیے جا رہے ہو، اتنی دھوپ ہے، گرمی ہے، مگر چھتری کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ اب اس شخص نے کہا کہ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ میں اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوں کہ جب ہم دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور بارش عطا فرما دے گا۔ جب ہم دعا کریں گے اللہ رب العزت ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ میں اس وجہ سے چھتری لے کر جا رہا ہوں، جب میں واپسی پلٹوں گا تو اس چھتری کی مجھے ضرورت پڑے گی، اس چھتری کی مجھے ضرورت پڑے گی۔ تو اس کا توکل اللہ رب العزت کی بارگاہ پر اتنا تھا، اس کا بھروسہ اتنا تھا کہ جب میں واپس پلٹوں گا تو ضرور اللہ رب العزت بارش عطا فرما دے گا۔ تو ہمارا توکل، ہمارا تیقن اس قدر، اس درجے پر ہونا چاہیے کہ ہم جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگ رہے ہوں تو ضرور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کی بارگاہ کے اندر شب برات سے پہلے توبہ کرے تاکہ ہمارے معاملات، ہمارے نامہ اعمال جب رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر گناہ موجود نہیں ہونے چاہیے بلکہ نیکیاں ہی موجود ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، وہ جب کسی مجمع کے اندر دعا کرتے تو وہ اس یقین کے ساتھ کہتے کہ اللہ رب العزت نے ہماری دعا کو قبول فرما لیا ہے، ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب کسی نے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے، مگر آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری دعا کو قبول کر لیا ہے؟ اب وہ بزرگ فرماتے کہ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ جب تمام لوگ اکٹھے ہو کر کسی دنیا دار کے پاس جاتے ہیں، دنیا دار کے پاس جا کر کوئی ایک چونی کا بھی سوال کرتے ہیں تو وہ دنیا دار اس کو خالی نہیں پلٹاتا، ان کو خالی نہیں پلٹاتا، ان کو دے دیا کرتا ہے، مگر دنیا دار کا دنیا دار کو دینا بہت کم ہے، دنیا دار کا دنیا دار کو دینا بہت مشکل ہے، مگر اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ اس وجہ سے جب تمام لوگ اکٹھے ہو کر کسی دنیا دار کے پاس جاتے ہیں تو ان کو وہ شخص ضرور دیا کرتا ہے، مگر جب ہم اکٹھے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے اللہ رب العزت ہماری بھی ضروریات کو ضرور پورا فرمایا کرتا ہے۔ وہ تو محبت کرنے والی ذات ہے، وہ تو اس کی رحمت بہانے ڈھونڈا کرتی ہے۔ رات کا جب وقت ہوتا ہے اللہ رب العزت آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے، منادی ندا دیتا ہے، ہے کوئی شخص جو عزت کا طلبگار ہو۔ یہ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ شب برات کے حوالہ سے انشاءاللہ العزیز اسی مسجد کے اندر ہی
عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کیا جائے گا. صلاۃ و تسبیح بھی جس کے اندر انشاءاللہ العزیز ادا کی جائے گی، اور خطاب بھی ہوگا، تلاوت و نعت بھی ہوگی، ذکر و اذکار بھی ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز باقی بھی معاملات انشاءاللہ العزیز رات کے اندر ہوں گے. تو اس یہ عظیم لمحے آپ ضائع نہ کیجئے گا، بلکہ اس مسجد کے اندر اپنی حاضری کو یقینی بنائیے گا، کیونکہ یہ رات وہ عظیم رات ہے جس رات کے اندر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، خود تشریف فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق ہر مانگنے والے کی حاجت کو پورا فرمایا کرتا ہے. آخر کے اندر ایک بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر تمام تر مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے، تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے، مگر سوائے دو لوگوں کے. ایک جو مشرک ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور دوسرا جو کینہ پرور ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی. جو اپنے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ رکھتا ہے، کسی کے لیے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا. تو اس وجہ سے شب برات آنے سے پہلے آپ توبہ کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کریں. یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جو کام جس بات سے توبہ کر رہا ہوں دوبارہ اس گناہوں کی طرف میں دوبارہ پلٹ کر نہیں جاؤں گا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہونا چاہیے. پھر دوسری بات کہ تمہارے معاملات جن لوگوں کے ساتھ خراب ہو چکے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر جن کے بارے میں قدورتیں ہیں، ان سے معافی مانگے. جب کوئی شخص کسی سے معافی مانگتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اگر کسی شخص کی عزت کم ہو گئی تو میں قیامت کے دن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وعدہ کرتا ہوں اس شخص کو اس کی عزت دوبارہ واپس لوٹاؤں گا. تو معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے اپنے دلوں کو صاف کریں، کینہ جو ہے وہ اپنے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. شب برات یہ عظیم رات ہے، اس رات کے اندر اس شخص کی بخشش کبھی نہیں ہوگی جو کینہ پرور ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر کینہ ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم آقا کریم علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اب آئے گا وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے. اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک شخص آیا اور اس کی وضو کی وجہ سے اس کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور اس کے بائیں ہاتھ کے اندر جوتے پکڑے ہوئے تھے. اب ہم نے سمجھ لیا کہ یہ وہ شخص ہے جو جنتی ہے. اب دوسرا روز ہوا، آقا کریم علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا، اب جو شخص آئے گا وہ شخص جنتی ہوگا، میں اس کو جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں. اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہی شخص جو پہلے دن آیا تھا وہی شخص ہی دوسرے روز بھی آقا کریم علیہ السلام نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. اب تیسرے روز پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اب جو شخص آئے گا وہ شخص جنتی ہوگا. فرماتے ہیں کہ ہم نے تیسرے روز بھی دیکھا وہی شخص جو پہلے دن بھی آیا، دوسرے دن بھی آیا، اور تیسرے دن بھی وہی شخص گزرا، اور ہم نے سمجھ لیا کہ یہ شخص جنتی ہے. آقا کریم علیہ السلام اس کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما رہے. اب صحابہ کرام کے اندر تجسس ہوتا تھا کہ یہ شخص نیک اعمال کرتا ہے، کون سے نیک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس کو رسائی حاصل ہے. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ ذہن کے اندر گمان کیا کہ میں اس کے گھر کے اندر جاتا ہوں اور اس کے تمام تر معاملات دیکھتا ہوں کہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائے گا. اور آقا کریم علیہ السلام دنیا کے اندر اس کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما رہے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں تمہارے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 دن میں مہمان بننا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل 3 روز تک اس شخص کے گھر کے اندر آرام فرما رہے، مگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس گھر کے اندر وہ جو شخص تھا جس کو آقا کریم علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ شخص کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا، مثلا کوئی رات کو قیام کرتا ہو، نوافل ادا کرتا ہو، بہت ساری عبادتیں کرتا ہو، یہ عمل بھی نہیں کرتا تھا، مگر وہی معمول کی نمازیں، وہی روزے، وہی حج، زکوٰۃ، سب کچھ وہی کام،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، اس کا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے اس کو آقا کریم علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اب انہوں نے اس شخص سے پوچھا، کہا میں 3 روز سے تمہارے گھر اس وجہ سے مہمان بنا رہا کہ میں تم سے یہ معلوم کروں کہ تم کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اب اس شخص نے کہا کہ اصل کے اندر بات یہ ہے کہ میں وہی معمول کی نمازیں پڑھتا ہوں، سب کچھ وہی معمول کا ہے، نماز پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، سب کچھ وہی معمول کا ہے، مگر اصل کے اندر بات یہ ہے میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہے، میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض نہیں ہے، عداوت نفرت کدورت نہیں ہے، اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ 3 روز تک اس شخص کو جنتی ہونے کی بشارت ملتی رہی۔ تو اس وجہ سے شب برات سے پہلے توبہ کریں اور تمام تر معاملات کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عز و نیاز کے ساتھ توبہ کریں، اور دوسری بات اپنے دلوں کو صاف کریں۔ شب برات سے پہلے جن کے ساتھ آپ کی رنجشیں ہیں، لڑائی جھگڑے فساد ہیں، اس کو اللہ کی رضا کی خاطر آپ اس سے معافی مانگیں، اور جو شخص آپ سے معافی مانگتا ہے آپ بھی اللہ کی رضا کی خاطر اس شخص کو معاف کریں اور ثواب کمائیے۔ اور اس رات کے اندر جو شخص 100 نوافل ادا فرماتا ہے، 100 نوافل، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں جو شخص 100 نوافل اس رات کے اندر ادا فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پاس 100 فرشتے بھیج دیا کرتا ہے، 100 فرشتے، جو 30 فرشتے اس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اس کو جہنم سے آزادی کی بشارت دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اس کو دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ کرنے کی بشارت دیتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کو شر شیطان سے جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے اس رات کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے اور اس کی تیاری کیجئے، اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we